السلام علیکم اسٹوڈنٹ بیٹا، آج ہم نے مضمون اسلامیات جماعت چہارم لیکچر نمبر 2 باب سوم سبق نمبر 4 ہجرت حبشہ۔ بیٹا آج ہم نے ہجرت حبشہ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ہجرت کا مطلب سب سے پہلے آپ نے سمجھنا ہے ہجرت کے معنی کیا ہیں۔ ہجرت کے معنی ہیں جدائی کے، یعنی اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن کی طرف ہجرت کرنا، یعنی جانا، ٹھیک ہے۔ اب ہجرت حبشہ جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا، ٹھیک ہے۔ ہجرت حبشہ نبوت کے 5ویں سال آئی، جب مکہ کے کفار کے مظالم بہت زیادہ بڑھ گئے تو سورہ کہف اور سورہ زمر نازل ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا اشارہ دیا گیا۔ بیٹے یہ رجب 5 ہجری میں ہوئی، ٹھیک ہے، اور 12 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی حضرت عثمان کی قیادت میں، ٹھیک ہے۔ اس میں بیٹے 2 مقاصد تھے ہجرت کرنے کے۔ نمبر 1 کفار مکہ کے مظالم سے نجات، کفار کے ظلم بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی۔ نمبر 2 اسلام کا پیغام عام کرنا تھا، اس لیے ہجرت کی گئی۔ دوسری بار ہجرت حبشہ میں جب کی گئی، یعنی پہلے بتا دیا گیا کہ جی ظلم، کفار مکہ نے کہا کہ ہم اب ظلم نہیں کریں گے، آپ واپس آ جائیں، تو سارے مسلمان واپس چلے گئے۔ تو جب مکہ واپس لوٹے تو انہوں نے دوبارہ سے مسلمانوں پہ ظلم شروع کر دیے، تو پھر انہوں نے دوسری ہجرت کی، ہجرت حبشہ ہی کی طرف کی تھی۔ اس میں 83 مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔ پھر اس کے بعد بیٹا اس میں وہ نجاشی کا ملک تھا، تو نجاشی کے ملک میں انہوں نے پناہ لی، تو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے جواب جو ہیں حضرت جعفر دیں گے۔ تو حضرت جعفر نجاشی کے سامنے حاضر ہوئے، نجاشی نے ان سے ساری بات چیت کی، ان سے پوچھا، تو پھر بعد میں نجاشی نے حضرت جعفر کی بات مان لی۔ حبشہ کے 20 لوگ، جب یہ ختم ہوئی بات ساری، تو حبشہ کے 20 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ بیٹے یہ آپ نے اہم نکات کرنے کے بعد اپنی بلند خوانی کو توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، پڑھنا ہے۔ تمام بلند خوانی میں وہی چیزیں ہیں جو میں اہم نکات میں سمجھا چکی، ٹھیک ہے۔ ساری بلند خوانی کو آپ نے بہت توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، حضرت جعفر کی تقریر کو بڑے غور سے پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت جعفر کی تقریر پڑھتے ہوئے آپ نے نجاشی کا جواب جو اس نے دیا تھا کہ تمہارا نبی اللہ کا جو کلام لایا ہے وہ سچ ہے، اور اس نے کہا تھا خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ہی ایک ہی چراغ کے نور ہیں، یعنی قرآن پاک میں جو باتیں دیں، جو تم بات ہمیں بتا رہے ہو، یہ اور انجیل جو میں پڑھ چکا ہوں، یہ دونوں ایک ہی طرح کی باتیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ساری بلند خوانی توجہ کے ساتھ کرنی ہے، تو آپ کو یہ سبق سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے کتابی کام کی طرف آنا ہے۔ جب آپ بلند خوانی کر لیں گے تو آپ کے لیے کتابی کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ سے وہ سارے درست جواب کی نشاندہی پوچھی گئی، نبوت کے 5ویں سال کون سی صورت تھی جس میں کہا گیا تھا، سورہ زمر تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جانے کا حکم دیا، کہاں جانے کا حکم دیا تھا، مکہ کے ظلم سے تنگ آ کے حبشہ جانے کا حکم دیا تھا۔ پہلی ہجرت میں میں نے آپ کو بتایا تھا 4 عورتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد پہلی ہجرت حبشہ نگرانی آپ کو بتایا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد قریش مکہ نے نجاشی کے پاس بھیجا، کس کو کیا بھیجا تھا؟ وفد بھیجا تھا۔ اسی طرح بیٹا خالی جگہ آپ نے کرنی ہے، جب آپ بلند خوانی کریں گے تو آپ کی خالی جگہ بڑے اچھے انداز میں ہو جائے گی۔ خالی جگہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے سوالات کے جوابات کی طرف آنا ہے۔ بیٹا یہ دیکھیں صفحہ نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے پاس 49 ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مختصر جواب دیں، تو بیٹا مختصر جواب جو ہیں میں نے پیچھے نشان لگا دیے ہوئے ہیں، آپ غور کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ پہلا سوال، دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں شامل تھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا، پھر بتاتی ہوں۔ 83 مرد اور 19 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔
پھر اس کے بعد آپ دوسرے سوال کی طرف آ جائیں. قریش مکہ کے وفد نے نجاشی سے کیا کہا؟ تو اس کا جواب اس کے ساتھ ہی ہے. وفد نے نجاشی سے درخواست کی ہمارے کچھ ناسمجھ لوگ مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک آ گئے. انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ. ہمیں ان کے والدین اور قبیلے والوں نے بھیجا ہے. آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں. جہاں تک دوسرے سوال کا جواب ہے بیٹا. پھر اس کے بعد تیسرا سوال ہے آپ کا. حضرت جعفر کی تقریر کے بعد نجاشی نے کیا کہا؟ اس کا جواب اگلے پیج پہ ہے. نجاشی پر ان کا بہت اثر ہوا. اس کی آنکھوں سے جاری ہو گیا اور بولا خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ہی ایک ہی چراغ کے نور ہیں. بیٹا پھر سوال نمبر 4 کی طرف آنا ہے. حضرت جعفر سے سچ جان لینے کے بعد نجاشی نے قریش مکہ کے وفد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کا جواب آگے ہی ہے. قریش کے لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ میں مسلمانوں کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا. بیٹے اسی طرح سوال نمبر 5 آ جائے گا. حبشہ کے کتنے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا؟ تو حبشہ کے 20 آدمی مکہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام قبول کیا. یہ آپ کا کام ہے. بڑی توجہ سے کیجیے گا, بڑے دھیان سے کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا.